ویسے تو سب لوگ کباب میں انڈا وغیرہ شامل کرتے ہیں، لیکن یہ جو بھی میں آپ کو کباب بنا کے دکھاؤں گی یہ بغیر انڈے کے اس میں کباب بنیں گے، اور کچھ ٹرکس اینڈ ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے یہ کباب ٹوٹیں گے بھی نہیں اور بہت زیادہ سافٹ اور گلے ہوئے بنیں، اور اس کا ذائقہ بہت ہی لاجواب ہوگا۔ ایک دفعہ ضرور اس کو میرے اسٹائل میں بنا کے ضرور ٹرائی کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کباب بنانے کے لیے میں نے جو لیے ہیں وہ آدھا کلو کے قریب میں نے گوشت لے لیا ہے، اور گوشت کے میں نے اتنے باریک باریک پیسز کروا لیے تھے اور چربی کے ساتھ ہی یہ گوشت۔ تو یہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ چھوٹے پیسز میں گوشت ہیں۔ 4 کھانے کے چمچ اس میں جو ہے وہ دال شامل کریں گے۔ اب جو اس میں گرم مسالے وغیرہ جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر 2 میں نے اس طریقے سے مرچیں لے لی ہیں اور ان کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے، اس کو میں نے آدھا جو ہے وہ کٹ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے چھوٹا سا ایک پیس میں نے ادرک کا لے لیا تھا، اس کے میں نے 2 پیسز کر دیے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لہسن جو ہے وہ تھوڑی سی دیسی لی ہے اور تھوڑی دوسری والی لی ہے، تو یہ کم از کم آپ 10 سے 12 عدد ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے میرے پاس ½ ٹی اسپون میرے پاس کٹی ہوئی مرچیں ہیں، ½ ٹی اسپون میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے، ½ ٹی اسپون میں نے یہاں پہ پسی ہوئی لال مرچیں لی ہیں، ½ ٹی اسپون یہاں پہ سوکھا پسا دھنیا جائے گا، اور یہاں پہ 2 پنچ جو ہے وہ ہلدی کے میں نے یہاں پہ شامل کرنے ہیں۔ دار چینی کے میں نے کم از کم 2 ٹکڑے لیے ہیں اور ایک چھوٹا سا پیس لے لیا یہاں پر۔ لونگ میں نے 2 لی ہیں، اور یہاں پر جائفل جاویتری کے جو چھوٹے چھوٹے پیس لینے ہیں۔ کالی مرچیں آپ 12 عدد ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹی الائچی میں نے 3 عدد لی ہے، اس کو اوپن کر کے شامل کریں گے۔ تو یہ سارا جو ہے میں اس کو گوشت میں شامل کر دوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے گوشت میں شامل کر دی ہیں۔ اب یہاں پر میں نے پانی شامل کرنا ہے، تو پانی اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ پورا کا پورا گوشت گل جائے اچھے سے۔ تو میں اس میں تقریباً آدھا کلو گوشت میں جو ہے وہ 2 گلاس پانی بھر کے شامل کروں گی، اور اس کو پہلے ایک ابال دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں تو اس میں ابال آ چکا ہے، تیز آنچ میں نے اس کو ابال دے دیا تھا۔ اب میں اس کی آگ کو کر دوں گی میڈیم ٹو لو فلیم میں نے اس میں ڈالنا ہے ثابت لال مرچیں، تو یہ میں نے شامل کرنی ہے، اور اب اس کو ہم ڈھک کر کم از کم 25 منٹ کے لیے، یہ 30 منٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے گلنے دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں تو 35 منٹ ہو چکے ہیں اس کو، اور اب یہاں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے پانی خشک ہو چکا ہے، اور یہاں پہ بالکل بھی کوئی پانی نہیں ہے۔ بس اس ٹائم پہ میں آنچ کو کر دوں گی بند، اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد ہم چاپر میں اس کو چاپ کر دیں گے اچھے سے۔ اب اس کو چاپر میں ہم چاپ کر دیں گے، لیکن فائن سے چاپ نہیں کرنا ہے ہمیں، بس اتنا چاپ ہو جائے کہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائے، نہ ہمیں ریشہ بنانا ہے اور نہ ہی ہمیں بالکل اس کا قیمہ بنانا ہے۔ بس دیکھیں تو اس طریقے سے ہونا چاہیے اس کا، کہ ہلکا ہلکا سا ریشہ بھی ہو اور بالکل اچھے سے مکس بھی ہو جائے۔ اب یہاں پہ تھوڑے سے مسالے میں ڈالوں گی، تو وہ ہے میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے یہاں پر، یہ ہلکا سا نمک جائے گا، اور اچھا یہاں پہ ایک درمیانی سائز کی پیاز ہے، اس کو میں نے چاپ کر دیا ہے۔ دھنیا لے لیا میں نے یہاں پر تھوڑا سا، اور تھوڑی سی میں نے باریک سی ہری مرچیں لی ہیں، زیادہ نہیں یوز کری ہم نے۔ آپ کو جتنی مرچیں پسند ہو آپ اتنی مرچیں یوز کر سکتے ہیں، اور جس طرح کا نمک آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ تیز یا کم آپ اتنا ڈال سکتے ہیں اس میں۔ اب اسی برتن میں جس میں ہم نے گوشت کو گلایا تھا، اسی برتن میں ہم نے ان کبابوں کو مکس کرنا ہے اچھے سے، اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ یہ ڈرائی لگتا ہے تو اس میں پانی کا تھوڑا سا چھیٹا دے کے بھی آپ مکس کر سکتے ہیں۔ میں اس میں انڈا بالکل بھی شامل نہیں کروں گی، اور انڈے کے بغیر میں آپ کو اس کو بنا کے دکھاؤں گی۔ اب دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے، اور پیاز بھی اس میں بالکل گھل مل گئے ہیں۔ تو اب اپنے حساب سے اس کی ٹکیاں بنا لیں، آپ لوگوں کو پسند ہو کہ جس سائز کی بھی بناتے ہیں آپ لوگ اتنے سائز کی آپ لوگ بنا لیں۔ کچھ لوگ ہلکے سائز کی پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیوی سائز کی پسند کرتے ہیں، تو میں آپ لوگ کو یہ ٹکیاں بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ پانی لگا کے ہلکا سے ٹکیاں بنانی ہے، بالکل ڈرائی ہوتا ہے یہ۔ اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں پانی شامل کر دیجیے گا۔ اب یہاں دیکھیں میں نے میڈیم سائز کے کباب بنا کے ریڈی کر دیے ہیں، اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔ اب میں اس کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی کہ بغیر انڈے کے اس کو فرائی کرتے ہیں تو ٹوٹتے بھی نہیں ہیں یہ کیسے۔ اس کا راز کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دال اس میں کوانٹٹی میں کم ہوگی،
تو یہ ٹوٹیں گے نہیں. اگر دال یا پیاز کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو کباب بالکل بکھر کے ٹوٹ جائیں گے جب ہم فرائی کر رہے ہوں گے یا ہم اس طریقے سے اگر کباب بناتے ہیں تو اس کے. اب دیکھیں میں نے کبابوں کو یہاں توے کے اس طریقے سے سائڈ میں رکھ دیں گے ہم. اور ابھی ہم اس میں تیل نہیں ڈالیں گے بلکہ اس کو ہلکے ہلکے سے گرم ہونے دیں گے ایک سائڈ سے, پھر اسی طرح گرم ہونے دیں گے دوسری سائڈ سے. اب یہاں دیکھیں ایک سائڈ سے یہ فرائی ہو گیا ہے تو میں اس کو کیا کروں گی, اس کی سائڈ چینج کر دیں گے ہم. تو یہاں دیکھیں ہلکا ہلکا سے یہ فرائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس یہاں پہ سینٹر میں آئل شامل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپ فرائی کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طریقے سے میں سارے کے سارے ٹرن کر دوں گی. اب یہاں پر سینٹر میں نے آئل شامل کرنا ہے اور اسی آئل میں ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے. اب میں آہستہ آہستہ کر کے سب کو آئل کے اندر فرائی کر دوں گی اور آپ دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹ رہے ہیں. اس طریقے سے ان کو ڈیپ فرائی کرتے کرتے سائڈ کرتے رہیں گے. اب یہاں پہ سارے کبابوں کو آہستہ آہستہ کر کے ہم سینٹر میں کر دیں گے. پہلے ایک سائڈ سے اس کو 4 منٹ پکائیں گے, پھر دوسری سائڈ میں بھی اس کو 4 منٹ پکائیں گے. اب 4 منٹ میں نے ایک سائڈ میں پکایا تھا, اب 4 منٹ میں دوسرے سائڈ میں بھی پکا لوں گی. میڈیم ٹو لو فلیم رکھنا ہے, ہائی فلیم پہ اس کو نہیں پکانا. اب یہاں دیکھیں تو کباب بہت زبردست سے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے سافٹ بھی ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں. تو اسی طریقے سے آپ بنائیں اور بغیر انڈے کے وہ جو انڈا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیں مزیدار سے کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ بہت سافٹ بنے ہیں. آپ ایک دفعہ ضرور میری ریسیپی سے ٹرائی کریں, آپ بہت انجوائے کرنے لگے ہیں اگر آپ اس ریسیپیز کو ٹرائی کریں گے. اور اب دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے, حالانکہ اس میں انڈا وغیرہ بھی نہیں شامل کیا گیا ہے. تو اگر میری ریسیپی پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. اللہ حافظ.